دو طریقے ہیں، حرص سے پاک ہونے اور معائب یا رذائل اخلاق اور ضمائم نفس، ان سے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے طریقے سلوک، ایک ہے طریقے جذب۔ نفس کے معائب سے پاک ہونے کے دو طریقے، ایک طریقے سلوک ہے، اس کا دوسرا لفظ طریقے زہد بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیخ یا مربی، استاذ کامل تربیت کرنے والا، وہ اپنے شاگرد یا اپنی صحبت اور مجلس میں تربیت لینے والے کے ایک ایک خلق کو باری باری لیتا ہے اور ایک ایک خلق کو بدلتا ہے، اور ہر خلق کو بدلنے کے لیے الگ وظیفہ، الگ عبادت، الگ ریاضت، الگ مجاہدہ، الگ محنت، تو باری باری ایک ایک خلق کو بدلتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اس طریقے کو طریقے سلوک کہتے ہیں، طریقے زہد کہتے ہیں۔ ایک خلق سنور گیا، پھر دوسرا خلق۔ ہاں، یہاں ایک نکتہ پہلے بتا دوں، یہ طریقے سلوک یا طریقے جذب اخلاق بدلنے کے لیے اوز حرص و عیب کلی پاک شد، اس سے پاک کرنے کے لیے یہ دو طریقے ہیں۔ ایک طبقہ اور ہوتا ہے، یہ طریق جو سارا بتا رہا ہوں یہ ہے طریق عدل، نظام عدل اس طرح ہے۔ ایک طبقہ اللہ کی مخلوق میں اور ہے جو چشمہ فضل سے پاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت پیدائشی خلق حسن عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کو پیدائشی خلق حسن عطا کرتا ہے، یعنی پیدا ہی نفس مطمئنہ پہ ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی طور پہ ہی ان کا نفس نفس امارہ نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کو ایک جملہ راز کا بتا دوں، بہت لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، شاید کسی نے معنی نہیں بتایا ہو زندگی میں۔ کچھ لوگ ایسے اللہ پاک اپنے فضل سے پیدا کر دیتا ہے زمانوں میں کہ جو پیدائشی طور پہ اخلاق حسنہ پہ پیدا ہوتے ہیں، خلق حسن کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائشی طور پہ ان کا نفس نفس امارہ نہیں تھا، یا نفس لوامہ تھا، یا نفس ملہمہ تھا، اور کچھ لوگ نفس مطمئنہ پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک ان کی پیدائش نفس مطمئنہ کے ساتھ کر دے، آپ پوچھیں کیسے؟ بھئی سادہ سا جواب ہے، پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے ہاں، ایک ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی کا رنگ کالا، کسی کا رنگ گورا، اسی طرح یہ بھی کالا اور گورا ہوتا ہے۔ یہ باطنی کالا اور گورا ہے، وہ جسمانی رنگ کا کالا، اور آپ ایک ہی بہن بھائیوں کو دیکھتے سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے؟ بولیے، یہ جینیٹک سائنس ہے بھائی۔ جینیٹک سائنس میں کروموسومز آتے ہیں، 50% کروموسومز باپ کی طرف سے آتے ہیں، 50% ماں کی طرف سے آتے ہیں، اور جو 50% باپ کی طرف سے آتے ہیں ان میں پھر باپ کا بھی ایک باپ تھا اور ایک ماں تھی، دادا اور دادی، 25% وہ تقسیم ہو کے اوپر سے آتی ہے۔ جو ماں کی طرف سے جینز آتے ہیں وہ پھر ماں کا بھی ایک باپ اور ماں تھی، نانا اور نانی، 25% ان کا حصہ آتا ہے۔ میری بات سمجھیں؟ اچھا، پھر جو دادا دادی ہے ان کے بھی، دادے کا بھی ماں باپ تھا، اوپر جا کے 4 ہو گئے، ماں کے بھی ماں باپ تھے تو اوپر جا کر وہ 4 ہو گئے، تو 12.5% اور 12.5% کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان کے اوپر پھر تقسیم تھوڑی تھوڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے ماں باپ میں کوئی بھی کالے رنگ کا نہیں، دونوں گورے ہیں، بچہ میلے رنگ کا پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ رنگ کہاں سے آ گیا؟ وہ یا دادا دادی سے آیا یا نانا نانی سے آیا۔ آپ نے کہا کہ دادے دادی اور نانے نانی میں بھی کوئی اس رنگ کا نہ تھا، تو پردادے پردادی اور پڑنانے پڑنانی سے آ گیا۔ یہ جینز اوپر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے رنگ آتا ہے ویسے خصلتیں بھی آتی ہیں، جیسے رنگ آتا ہے ویسے ڈنگ بھی آتا ہے، ویسے ڈنگ بھی آتا ہے۔ جیسے قد مختلف ہوتے ہیں،
جسم کی ساخت مختلف ہوتی ہے یا نہیں؟ بہن بھائی ایک قد جیسے نہیں ہے، کوئی دراز قد ہے، کوئی پست قد ہے۔ تو اسی طرح جیسے جسمانی ساخت بدلتی ہے، اسی طرح اخلاقی ساخت بھی بدلتی ہے، اور یہ بھی بعض اوقات پیدائش میں آتی ہے۔ تو جس طرح طریقے سلوک میں کمزور ہو تو خوراک کھاتا ہے، کمزور ہو تو خوراک کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں کھا کے وائٹامنز ایڈ کرتا ہے تو جسم کو توانا کرتا ہے، اور توانا کرنے کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، مسلز بلڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے جسم پہلوانوں کی طرح ہو جاتا ہے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے ایسا ہی جسم لے کے آیا تھا؟ یہ طریقے سلوک ہے۔ پیدا تھا تو خود کمزور تھا، خوراک اور ریاضت کے ذریعے طاقتور پہلوان بن گیا۔ اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ خوراک اور ریاضت کے ذریعے محنت کر کے طاقتور بن گیا، پہلوان بن گیا، باکسر بن گیا، پلیئر بن گیا۔ پھر وہ سارے دوائیاں بھی ہوتی ہیں، خوراک بھی ہیں، ایکسرسائز بھی ہے، اکھاڑا بھی ہے، پلے فیلڈ بھی ہے، تو ڈیولپ ہوتی ہے نا آپ کی باڈی، جس طرح یہ ہوتی ہے۔ مگر یہ سارا کچھ کر کے کوئی رستم زمان اپنے آپ بنتا ہے؟ بولیے، یعنی باپ کانگڑی ہے تو بچہ بھولو پہلوان بن جائے، رستم زمان بن جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ گامے کا ہی بیٹا تھا تو رستم زمان بنا، گامے پہلوان کا۔ تو جینز کا اپنا اثر ہے، اور دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کی محنت و ریاضت کا، وراثت کا اپنا اثر ہے، ریاضت کا اپنا اثر ہے۔ جس طرح پوری جسمانی دنیا کے حالات آپ سمجھ گئے، یہ طریقے سلوک ہے، یہ طریقے زہد کی مثال ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پیدائشی پہلوان ہوتے ہیں، ان کا جینز ایسے ہیں کہ جو بڑے ہوں گے وہ جینز کے اندر ہی ساری طاقت، توانائی، باڈی بلڈنگ، قد، رنگ، حسن، اس کی ساری چیز رکھ دی گئی۔ تو دیکھو جس طرح جینیٹیکلی یہ رکھ دی گئی، اسی طرح بعض اوقات اللہ پاک جینز ایسے دیتا ہے کہ وہ پیدائشی خلیق اور خلق حسن کا پیدا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ پر پیدا ہوتا ہے۔ جو پیدائشی طور پہ نفس مطمئنہ اور خلق حسنہ کے ساتھ آیا، اس کو پیدائشی ولی کہتے ہیں۔ یہ معنی سمجھانا چاہتا تھا۔ آپ نے یہ لفظ تو سنا ہے نا، فلاں مادرزاد ولی ہے، جی لوگ کہتے رہتے مادرزاد ولی ہے، مگر یہ معنی نہ کہنے والے نے بتایا نہ سننے والوں کو کہ مادرزاد ولی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں پیدائشی کرامتیں ہوں گی، نہیں، مادرزاد ولی ہونا مادرزاد کرامتیں نہیں ہوتی، وہ کرامت ایک اضافی برکات ہیں، بھلے ظاہر ہوں یا نہ ہو۔ ساری زندگی ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو تب بھی بڑے اونچے مرتبے کا ولی ہوگا۔ کرامت میں ولایت نہیں ہے، کرامت ولایت کی دھول ہے، گرد ہے۔ کرامت ولایت کی گرد ہے۔ جب ولایت کی گاڑی چلتی ہے تو کرامتوں کی گرد اڑتی ہے۔ جب ولایت کی گاڑی چلتی ہے تو دائیں بائیں سے کرامتوں کی گرد اڑتی ہے۔ کرامت کوئی شے مقصود نہیں۔ تو ولایت جو مادرزاد ولی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پیدائشی طور پہ خلق حسن کے ساتھ پیدا ہوا، اور خلق حسن کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ نفس مطمئنہ لے کے آیا۔ بندہ جب نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے ولایت شروع ہو جاتی ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو پیدائشی نفس مطمئن، یہ ایک راستہ، اس کی طلب نہیں کرتے، یہ آپ کا اور میرا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا جس کو چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ آپ کلیم نہیں کرتے، آپ کا کلیم جسٹس تک ہے، عدل کے لیے۔ عدل کا نظام دو طریقوں پر ہے، یا آدمی ریاضت کر کے طریقے سلوک سے اخلاق بدلے، یا دوسرا طریقہ اس کو طریقے جذب کہتے ہیں،
اس میں یہ جیسے طریقے سلوک کا دوسرا نام تھا طریقے زہد، اس طرح جو دوسرا طریق ہے اس کو طریقے کلی کہتے ہیں۔ وہ جزئی طریق ہے، ایک ایک خلق کو باری باری بدلتے چلے جاتے ہیں، ریاضت، مجاہدہ، محنت کرتے کرتے گریجولی، عمر بھر طویل سفر ہے، ایک ایک خلق بدلتے چلے جاتے ہیں، یہ طریقے سلوک ہے۔ دوسرا طریقے جذب ہے، یہ طریقے کلی ہے، اس میں یکلخ سارے خلق بدل جاتے ہیں، سارے خلق بدل جاتے ہیں، اس کو طریقے جذب کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام طریقے عشق ہے۔ جذب کا طریق عشق سے ہوتا ہے، اگر عشق کی آگ لگ جائے تو سارا گند اور غلاظت خود بخود جل کے راکھ ہو جاتا ہے، تمام اخلاق رذیلہ جل جاتے ہیں، اور عشق خود بخود بندے کو ایسا کر دیتا ہے کہ جو لاکھ ریاضتوں سے بھی بندے کو ملنا نہیں تھا۔